اچھا بات یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں جتنے بھی عذابات آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں، کوئی ناپ توڑ میں کمی کرتا تھا، کوئی جس پرستی کا شکار تھا، کوئی کسی گناہ کے اندر ملوث تھا. آج کی قوم اگر آپ دیکھیں نا، یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بچی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو یہ تباہ ہو جاتا. آج ہماری قوم ہر گناہ کے اندر ملوث ہے. سود اس قوم میں کھایا جا رہا ہے، حرام کاریاں اس قوم میں کی جا رہی ہیں، فحاشیاں اس قوم میں کی جا رہی ہیں، ہر طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہے قوم. یہود و نصارہ نے ایک طرح سے مکمل طور پر ہمیں تباہ کر دیا. اگر میں آپ سے پوچھوں نا، آپ میٹرک کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھوں نا آپ کی روٹین کیا ہے صبح کا، تو آپ میں سے ہر بچہ صبح اٹھنے کے بعد شاید بمشکل کہے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی. کتنے ایسے بچے ہیں آپ کی کلاس میں؟ یہ حالات، یہ آج ہمارے حالات ہیں. ہم ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد پھر کھانا، پھر اسکول آ جاتے ہیں. اسکول سے واپسی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 2 سے 3 گھنٹہ موبائل یوز کریں. پھر اس کے بعد اگر ہوا تو کوچنگ، پھر اس کے بعد پھر موبائل یوز کر رہے ہیں، اور موبائل یوز کرتے 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 ہماری رات ہی رات پھر سو جائیں. اسی روٹین کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. مجھے بتائیں اس کا کہیں سے بھی تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ وہ ہماری روٹین، ہماری زندگی گزر رہی ہے جس میں نہ نمازیں ہیں، نہ ان کو مکمل طور پر ہے، کوئی عبادت نہیں، نہ حقوق العباد ہے، نہ والدین کا ہم سنتے ہیں، نہ ہم اپنی کتابوں کا ادب کرتے ہیں جو ہمیں ایک دن معاشرے میں ایک بہترین فرد بنا سکتی ہیں، نہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں پھر ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ یہود و نصارہ نے ہمیں مکمل طور پر اس نسل کو ختم کر دیا ہے، اور وہ بہت پہلے سے اس کے لیے محنت کر رہے تھے، بہت پہلے سے، اور وہ آج کامیاب ہو چکی ہے. یہ بات یاد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چند سال کی ہماری زندگی ہے، چند سال، آپ کو پتا ہے اس کے بعد کا سفر کتنا طویل ہے اور کتنا گناہ گار کے لیے تکلیف دہ ہے؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. موت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، بات کی تھی ہم نے موت کے حوالے سے. موت کوئی آسان حالت نہیں ہے، یاد رکھیں. آپ کے فریکچر ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کے جسم میں لگ جاتی ہے، کسی جگہ لگ جاتی ہے، تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کون محسوس کرتا ہے؟ آپ کی روح، آپ کی جان. اور یہی جان اگر آپ کے جسم میں نہ ہو، یہی جان آپ کے جسم میں نہ ہو اور مردہ ہو، اس کو آپ کاٹ پیٹ دیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلا کہ روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور جب اسی روح کو کھینچا جائے تو آپ نے حلوہ لیا اس معاملے میں. میں نے آپ سے کہا چند سال کی زندگی، لیکن اس کے بعد اگر بندہ گناہگار ہوا تو بھٹکنا بہت بڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کو روایت سنائی، یاد ہے؟ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم آپ نے قوم کو کیسے پایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس روایت کو لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے محبوب نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا جس طریقے سے گرم سلاب کو تر روئی میں رکھ کر کھینچا جاتا ہے میں نے بہت کیسے پایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ ہمارے خلیل ہیں، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا. یاد رکھیں موت بہت سخت ہے، اس میں صرف اللہ کام آئے اگر آپ اس زندگی کو سیریس اور بہترین انداز میں گزارا ہو. یہاں اما نہیں آئے گی فریکچر کو ڈیل کرا دیں، یا والد صاحب کا آپ نہیں آئیں گے، آپ اپنی زندگی سے سیریس ہو جائیں. یہودی دنیا کے اندر جہاں جہاں آباد ہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں،
ان کے علاقوں میں کی پیڈ موبائل کے علاوہ کوئی دوسرا موبائل الاؤڈ ہی نہیں ہے. اس نے یہ سب بنایا ہے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ آج تباہ کر چکا. آج صبح سے لے کر اہل اسلام ان طریقے کار پر چل رہے ہیں جو اسلام کا طریقہ نہیں. مجھے بتائیں، جو ہم موبائل پر ریلز دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے مسانے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مجھے کہہ دے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ یہ جو ڈرامے آپ کے بن رہے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، حرکتیں ہو رہی ہیں، دوپٹے اتر رہے ہیں، مردوں کی حرکتیں، ان کا کسی بھی طریقے سے اسلام کے ساتھ تعلق ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اسلام پر عمل کرنے والے، اس طرح کی زندگی مسلمان کی ہے. پھر ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے سنور جائے گی؟ کس انداز سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اچھے لوگوں میں شمار کر رہے ہیں؟ کیسے ہم اپنی موت کی تکلیف کو برداشت کریں گے؟ ایک صحابی تھے جن کو یہ بار بار وہ یہ سوچتے رہے. بہت بڑا ٹاپک ہے، میں آپ کو پرسن کر دے رہا ہوں. اگر اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بات کروں نا تو شاید آپ اس ٹاپک کو سمجھ نہ سکیں. ایک صحافی تھے جو ہمیشہ یہ لوگوں کے ساتھ سامنے جاتے تھے کہ کسی کی موت کا وقت آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. فرماتے ہیں انہیں کا جب وقت اجل آیا وہ لوگ ان کے پاس آئے، کہا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاؤں سے گرم سلاخیں سر کی طرف کھینچ ڈالوں. کون کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ تھے کہ موت سخت ہے. امام الانبیاء ہے آپ ایک کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی رضا اللہ کی رضا، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، آپ کی محبت اللہ کی محبت، قربت کی انتہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدد احمد دیا ان کے لیے انتظامات کرو، مضبوط انتظامات. یہ چند سال کی زندگی، آگے کا سفر بہت قریب ہے. موت بھی آسان حالت نہیں ہے. پھر قبر، کیا قبر میں آپ نے لوگوں کو دفنایا نہیں؟ مجھے بتائیں قبر کے اندر تو موت قبر کے اندر جو مردے کو ہم ڈالتے ہیں کس انداز، اس کو لٹانے کے بعد اوپر مٹی، اس کے اوپر سیلے رکھتے ہیں اور اس کو سینوں کو بھی اس طریقے سے مٹی سے ڈال دیتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر ذرہ برابر کی روشنی نہ جائے. پھر اس کے اوپر اور مٹی ڈال کر اس کو ایسے دبا دیتے ہیں کہ جیسے پورا باہر آ جائے. اس کی روشنی کا کیا ہے؟